گفتگو چل رہی تھی ہماری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. عمر بھائی، ختم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے نا، اس کو بھی دیکھنا ہے. اس کا کوئی ایک معنی نہیں، اس کے بنیادی طور پر دو مطلب ہیں. دیکھیں، جس طرح ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اردو لشکری زبان ہے، اس میں عربی کے بھی الفاظ ہیں، فارسی کے بھی الفاظ ہیں، مختلف زبانوں کے. تو لفظ ختم یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں جی میرا ختم قرآن ہو گیا. کہ کیا مطلب ہے؟ میں قرآن پڑھتا رہا یہاں تک کہ قرآن مجید کے آخر تک پہنچ گیا. یہی معنی لغت میں بیان کیا گیا ہے. ختمت القرآن ای قرأت القرآن و بلغت الی آخرہ. تو پتہ یہ چلا ختم کا معنی ہوتا ہے آخر، آخر میں آنا. تو اس معنی کے اعتبار سے ختم نبوت کا مطلب یہ بنے گا، خاتم النبیین کا مطلب یہ بنے گا نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے. تو یہ ایک معنی ہے ختم نبوت کا. اور لفظ ختم کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے مہر لگانا. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو ختم بمعنی طبع، یعنی مہر لگا دینا ہے، اسٹمپ لگا دینا ہے. دیکھیں، پرانا دور ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے کسی دوسری مملکت میں دوسرے بادشاہ کی طرف ایک خط بھیجنا ہوتا تھا، تو وہ خط لکھتے، اس کے بعد جو ہے وہ اس پر مہر لگا دیتے، یعنی اس کو سیل کر دیتے، اس کو بند کر دیتے. اچھا، اب جو قاصد لے کر جاتا تھا تو اگلا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ پہلے دیکھتا تھا کہ مہر توڑی تو نہیں گئی. اگر مہر ٹوٹی ہوئی ہوتی تو یہ بندہ مجرم ہوتا، کیونکہ اس نے بادشاہ کے خط کے اندر خیانت کی، اس نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یوں یہ مجرم بن جاتا اور اسے سزائے موت ہو جاتی تھی. کہ بادشاہ کے پیغام کے اندر اس نے رد و بدل یا تغیر کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیے، اس معنی کے اعتبار سے ختم نبوت کا مطلب بنے گا اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی آمد کے سلسلے کو نبی کریم حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف کر دیا، مہر لگا دی کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس سلسلہ نبوت میں کوئی نیا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. جو داخل ہونے کی کوشش کرے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس سلسلے میں، اس مہر لگانے کے اندر وہ جرت کر رہا ہے، اس مہر کو توڑ رہا ہے. اور جو اللہ کی مہر توڑتا ہے اللہ اسے اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، جتنے بھی یہ کذاب ہوئے نا، جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سبحان اللہ کیا مطلب کہنے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کیسی اعلیٰ شان عطا فرمائی. یہ تو صرف ابھی ہم نے لغوی گفتگو کی. حضور کی ختم نبوت کا یہ جو موضوع ہے انتہائی وسیع موضوع ہے.